अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तमाम बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, मज़े में होंगी। और आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मी के घर की जो रूटीन है वो शेयर करूंगी। लेकिन रूटीन तो आप लोगों को नज़र आएगी, उसके साथ साथ आज बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक भी लेकर चलेंगे। और ये टॉपिक मैंने खुद से नहीं सोचा, एक्चुअली मुझे ना कल किसी आलमा फाजला का कॉमेंट आया मेरी वीडियो के ऊपर, और मैं चाह रही थी कि आज की वीडियो में ना इस टॉपिक पर लाजमी बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों से साथ में शेयर करना चाह रही थी। ठीक है, अच्छा, साथ साथ आप टॉपिक के बारे में भी बात सुने, साथ साथ आप वीडियोस को भी देखते जाइए। मेरी वीडियो में आपको सारे क्लिप्स जो हैं इजीली समझ आ जाएंगे कि मैंने अम्मी के घर मेरी किस तरह की रूटीन गुजरी, डे का टाइम किस तरह का गुजरा, रात का टाइम किस तरह का गुजरा, और मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा गाइड भी करती जाऊंगी। लेकिन मेरी प्यारी सिस्टर्स को जिनको मेरे ब्लॉग का वेट होता है ना, तो अब उनका वेट होता है ख़त्म और बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल ना मुझे किसी सिस्टर ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मैं टीचर हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। मैंने आप लोगों से एक बात शेयर की थी, आई थिंक एक दो पहले वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने आपको कहा था ना कि जिन बच्चों को मसलन 6 से 7 साल के बच्चों को टीचर्स सज़ा देते हैं, खड़ा करके सज़ा देते हैं या मार भी लेते हैं, थप्पड़ भी मार लेते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को आपने नहीं बताना। दूसरा ये कि रुकू में भिजवा के मसलन झुका के ये कहते हैं कि खड़े रहो और सबक को याद करो अगर सबक याद नहीं किया तो। और ये तो अब वो सीन हो गया ना जो घर आके टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, ये उनका सीन मैं बता रही हूँ। अब जिनके घर बच्चे जाके पढ़ते हैं उनका तो हम लोगों को, हम मदर्स को या पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता है या किस तरह का। बच्चों को बाज़ दफ़ा डराया भी जाता है कि आपने घर जाके बात नहीं बतानी, आपने अगर मामा पापा से बात की तो फिर देखना ये मैं कल फिर मारूंगा, ये भी तो कहा जा सकता होगा ना, टीचर्स कहते होंगे। ये मैं आप लोगों को जो झुकाने वाली, रुकू में भेजने वाली बात कर रही हूँ और साथ में थप्पड़ लगाने वाली बात कर रही हूँ, ये वो उन टीचर्स के बारे में कर रही हूँ जो घर आके बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक है, अभी तो मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, उन्हीं में से ना मुझे किसी टीचर ने कमेंट किया कि मैं भी एक टीचर हूँ, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो टीचर्स जो है ना वो मारते भी हैं और इस तरह की सज़ा दे भी देते हैं। अगर आप शरीयत के मुताबिक, यूट्यूब की शरीयत के मुताबिक जो है ना, उन्होंने ये कमेंट किया कि यूट्यूब की शरीयत के मुताबिक आपने जवाब सुनना है या फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जवाब सुनना है। अब जब उन्होंने यूट्यूब के बारे में बात की ना, मतलब बात तो वो मुझे ही कर रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि देखें शरीयत में ना औरत का आवाज़, ऊंची आवाज़ में बाहर उसकी आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए, शरीयत में तो ये भी है ऊंची आवाज़ में ना बोले। फिर मैंने उनसे ये कहा कि देखें अगर शरीयत में ये है ना, तो शरीयत में तो फिर ये भी है कि टीवी देखना गुनाह है। फिर आप यूट्यूब पे क्या कर रही हैं, आप यूट्यूब पे क्या कर रही हैं, आप यूट्यूब पे व्लॉग्स देख रही हैं, ये गुनाह नहीं है। फिर ना असल में ना उनको फिर दोबारा बात नहीं है। अब मैं ना बात ये करना चाह रही थी, देखें अगर उन टीचर्स को मेरी बात बुरी लगी है, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं बच्चों को और ख़ुद भी बड़े नाइसली जो है ना पेरेंट्स के साथ टॉकिंग करते हैं, बच्चों से बिहेवियर अपना अच्छा रखते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जब बच्चे को आप मारेंगे, उस पर जुल्म करेंगे, तो वो आपको दुआ तो नहीं देगा ना, उसके दिल से तो आह निकलेगी ना कि इस टीचर ने मुझे मारा था, ये कभी खुश नहीं रहेगा। बच्चों की भी आह लग जाती है, पेरेंट्स की भी लग जाती है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक वाक़या भी देखा होगा कि किसी टीचर ने जो है ना एक बच्चे को मस्जिद में आई थिंक मारा, बहुत ज़्यादा मारा, उस पर केस भी हो गया, बल्कि बच्चा मार ही गया था। तो अब ये देखे ना, ये भी तो एक जुल्म ही था ना, वो उसने प्यार तो नहीं किया था ना, जुल्म ही किया था ना। अब जो टीचर्स कहते हैं कि बच्चे को मारना जो है ना वो राइट है, वो अगर सबक याद नहीं करेगा तो हम उसको मारेंगे, हम उसको रुकू में भी भेजेंगे, खड़ा रखेंगे, उसको सज़ा देंगे, पनिश देंगे। मुझे एक बात का आप लोगों ने जवाब देना है, सच सच जवाब देना है। आप लोगों ने जो है ना डरना नहीं है, क्योंकि डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। आपने ये जवाब देना है, देखें इस्लाम में, दीन में क्या ये जायज़ है, क्या ये हक है कि अगर बच्चे को दीनी तालीम आप लोगों ने देनी है, उलमा कराम दीनी तालीम दें या कोई भी फीमेल टीचर दे, तो वो बच्चे को मार भी सकती है, बच्चे पे जुल्म भी कर सकती है, बच्चे को रुकू में खड़ा करके जो है ना वो सज़ा भी दे सकती है। अगर तो ये है तो वो मुझे आप लोग ये कहाँ पे जो है ना वो हदीस में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है। अगर तो ये लिखा है ना, तो आप लोगों ने मेरे साथ ये शेयर लाजमी करना है। मुझे आपने वो आयत नंबर भी बतानी है कि वहाँ पर ये लिखा है, तो जी हम लोग सज़ा दे सकते हैं। मैं टीचर से मुखातिब हो रही हूँ, जो टीचर्स ये कहती हैं कि बच्चों को हम लोग मार सकते हैं, पेरेंट्स। देखिए उन्होंने ये भी बात की कि ना टीचर्स की ना अगर आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे आपके बच्चे कभी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। मसलन ये कि अगर वो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को तो दुख होता ही ना, अगर उनकी औलाद को कुछ कहे। माँ बाप चाहे जितना मर्जी खुद मार लेना, वो किसी को मारने नहीं देते। माँ इस तरह की होती है, बाप भी इसी तरह का होता है। तो देखें मैं समझती हूँ, उन्होंने कहा कि माँ बाप जितना ही उस्ताद का रुतबा होता है, बल्कि उस्ताद माँ
ماں باپ ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو مجھے بھی یہ بڑی بات لگی. میں نے کہا دیکھیں ماں باپ ہی ہوتا ہے, استاد کبھی ماں باپ بن نہیں سکتا. استاد کا جو رتبہ ہے نا وہ احترام کا رتبہ ہے, ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب ایک بچے کو جب تکلیف پہنچتی ہے, آدھی رات کو اٹھ کے ماں دیکھتی ہے, ٹیچر تو نہیں آ کے دیکھتا نا کہ یہ بچہ رو رہا ہے, میں بھاگا جاؤں, میں اس بچے کو جا کے جو ہے نا چپ کرواؤں, سینے سے لگاؤں. ایک ماں دیکھتی ہے, تکلیف جو ہوتی ہے 9 ماہ کی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے, وہ ٹیچر کو تو نہیں ہو سکتی نا, وہ تو ایک ماں کو ہوتی ہے. رتبہ ہے استاذہ کا, میں یہ نہیں کہتی, میں خود کرتی ہوں. میرے اپنے ٹیچر جنہوں نے مجھے پڑھایا ہوا ہے, میں نے ان کے ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے ایک لفظ جو مجھے سکھایا ہے نا, میں ان کا کبھی دین نہیں دے سکتی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے استاد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ رکھا ہوا ہے, لیکن جو استاد اپنے اندر یہ تکبر پیدا کر لے گا نا دین کو لے کے یا دنیاوی تعلیم کو لے کے کہ میں علم سکھا رہا ہوں اور میں ہی ہوں, یہ جو علم سیکھ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیرنٹس بھی کچھ نہیں ہے, وہ بچہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس پہ جتنا چاہے مرضی ظلم کریں, ہم نے تو اسی طرح ہی پڑھانا ہے, آپ نے پڑھوانا ہے تو پڑھوائیں. ٹھیک ہے, یہ ماں باپ کے ساتھ جو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں, مجھے یہ بات بتائیں کیا ماں باپ غلط ہوتے ہیں کہ استاذہ کرام اس طرح کے غلط ہوتے ہیں؟ اس بارے میں بھی آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے. اچھا, میں نے نا یہ کمنٹ پڑھا رات کے 3 بجے, کیونکہ میں فارغ ہی نہیں تھی, بہت زیادہ بیزی تھی, امی کے گھر سے ہی میں لیٹ آئی تھی. تو جب میں نے یہ چیز پڑھی نا تو میں نے کہا کہ دیکھو ٹیچرز ہو کہ جب ان کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بات کس طرح کرنی ہے, تو کیا وہ کسی بچے کو تعلیم سکھا سکتی ہیں؟ جب وہ کسی کے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بول ہی نہیں سکتی, جب ان کو خود نہیں پتا کہ تمیز سے کس طرح پیرنٹس کے ساتھ بات کی جاتی ہے, تو کیا وہ دین کے بارے میں جانتی ہوں گی؟ اور ایک اور اہم بات آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی, دیکھیں آج کل جو ہے نا ٹیچرز کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نا دینی تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے. آن لائن پڑھوانا ہے, گھر آ کے پڑھانا ہے, بچوں کو ادھر بھجوانا ہے. جی فیس بنتی ہے, اتنی اجرت بنتی ہے 5-5 ہزار ایک بچے کی فیس بنتی ہے, 10-10 ہزار ایک بچے کی فیس بنتی ہے. مجھے آپ لوگوں نے اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ اجرت بنتی ہے, آپ نے سپارہ پڑھوانا ہے بچے کو تو آپ نے اتنی جو فیس ہے نا ان کے ماں باپ سے لینی ہے؟ اگر اس طرح ہے تو دیکھیں نا غریبوں کے بچے تو قرآن مجید کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. پھر تو یہ اسکولوں والا حساب ہو گیا نا, پھر تو دینی تعلیم کوئی دنیا میں جو ہے نا وہ پیسوں کے بغیر تو وہ پڑھائے گا ہی نہیں. پہلے تو ماں باپ کو پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا. غریب جو لوگ ہیں بیچارے وہ تو پہلے جا کے مزدوریاں کریں گے, پہلے پیسہ کمائیں گے, پھر جا کے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھوائیں گے. ہم نے تو اس طرح نہیں سیکھا تھا, ہم نے بھی تو دیکھے نا, ہم نے قاری صاحب سے سیکھا تھا, ہم نے تو ان کو 1 روپیہ نہیں دیا تھا. ہاں, جب بچہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے, جب وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے دنیاوی یا دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے, تب اس کے ماں باپ خوشی سے جو ہے نا وہ گفٹ دیتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں کہ جی اس استاذہ نے جو ہے نا ہمارے بچوں کو یہ علم سکھایا ہے تو ان کا حق بنتا ہے. اب یہ ان پہ پابندی نہیں بن جاتی کہ وہ ایک جو ہے نا سپارہ سکھا رہے ہیں, یہ سکھا رہی ہیں تو اتنی اجرت ان پہ بنتی ہے, جی 5,000 روپیہ ہم نے لینا ہے یا 10,000 ہم نے ایک بچے کا لینا ہے, تو پھر ہم نے آپ کے بچے کو گھر آ کے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ میں نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ نہیں کہی. اور پلیز وہ ٹیچر جو ہے نا جلدی سے برا نہ منا لیجیے گا جو فیسیں لیتی ہیں, یا ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے گھر کا نظام بھی چلانا ہوتا ہے, لیکن جو حق کی بات ہوتی ہے نا وہ کیا کریں, حق سے اوپر بات نہ کیا کریں, غلط بات نہ کیا کریں, اور کمنٹ کرنے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچ لیا کریں کہ ہم جو ہے نا اگر ٹیچر بھی ہیں نا تو کمنٹس کس طرح کے کر رہی ہیں. اچھا منزہ, آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا, آپ بھی ماشاءاللہ سے ٹیچر ہیں, آپ نے مجھے کہا کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بڑا اچھا بیہیو رکھتی ہوں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی بڑا اچھا رکھتی ہوں. تو کیا دیکھیں نا, اگر آپ اچھا بیہیو رکھتی ہیں تو آپ کو تو کتنی ریلیکسمنٹ ہوتی ہوگی نا, کتنا سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہوگا. تو جو ٹیچرز سختیاں کرتی ہیں, جو بچوں کو کچھ نہیں سمجھتی, جو بچہ اتنا پیارا نہ ہو اس کو کچھ نہیں سمجھتی, آج کل تو یہ بھی ٹرینڈنگ میں ہے کہ جن کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بچی خوبصورت ہو یا بچہ خوبصورت ہو نا, اس کو ٹیچرز جفیاں ڈال رہی ہوتی ہیں, پاریاں کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے پاس اگر کسی بچے کا کلر کمپلیکشن تھوڑا ڈل ہو تو اس کو وہ نہ دور کرتی ہیں, جاؤ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھو, تم کام نہیں کر کے لائے, یہ وہ نالائق, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی ہیں. تو کیا یہ صحیح کر رہی ہوتی ہیں رویہ جو وہ بچوں کے ساتھ اپنا رہی ہوتی ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو ٹیچرز جو دینی تعلیم بھی سکھا رہے ہیں نا, بعض ٹیچر اس طرح کے جن میں بہت زیادہ تکبر آ جاتا ہے. اگر ان کے پاس 4 بچے آنا سٹارٹ ہو جائے نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو دین کا علم ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں لا کے ڈال دیا. ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں نا وہ تو سارے ان پڑھ ہیں, ماں باپ بھی جاہل ہیں, ان کو تو علم ہی نہیں ہے, ان کو تو نماز کا طریقہ نہیں پتہ, ان کو تو قرآن مجید کا لفظ تک پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا آتا ہے تو صرف ہمیں آتا ہے. اگر ہم لوگ نہیں سکھائیں گے تو بچے بھی نہیں سیکھیں گے, اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو کبھی علم ہوگا. دیکھیں یہ نا
تکبر کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے بچیوں کو یا بچوں کو تعلیم دیں گے نا, سکھائیں گے, اگر آپ ایک لفظ بھی سکھائیں گے نا, اس کا اجر آپ کو ابھی نہیں پتا کہ اس کا اجر آپ کو کتنا ملے گا. لیکن جب آپ اس میں اپنا لالچ رکھ لیں گے نا کہ میرے گھر کا نظام اسی سے چلے گا, میں کمیٹیاں ڈالوں گا یا میں کمیٹیاں ڈالوں گی اور میں یہ حاصل کر لوں گی, میں وہ حاصل کر لوں گی, تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بھی دی ہوتی ہے نا, وہ بھی اس کی چلی جاتی ہے. میں کسی کو بددعا نہیں دے رہی, لیکن میں حقیقت بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ آج کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, کسی بھی ٹیچر کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, جو اس طرح کے بیہیو رکھتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. دیکھیں بچیاں ہوں یا بچے ہوں, میں نے آپ لوگوں کے کمنٹ ریڈ کیا نا, جب آپ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح تو مسجد میں نا لڑکوں کے ساتھ ہوتا, کیا لڑکے انسان نہیں ہوتے, کیا وہ معصوم بچے نہیں ہوتے جن کے ساتھ قاری صاحب اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. مجھے یہ بس اس چیز کا آپ لوگوں سے جواب حاصل کرنا ہے کہ دیکھیں اسلام میں, دین میں, نماز میں, قرآن مجید میں, حدیث میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچے کو جب آپ نے تعلیم اس طرح کی دینی ہے تو آپ نے اس کو سزا بھی دینی ہے, اور یہ سزائیں دینی ہے, اتنی اجرت ہے, اتنے آپ لوگوں نے پیسے وصول کرنے ہیں ماں باپ سے. اگر تو یہ ہے نا, تو میں بھی پیسے جو ہے نا اپنی بیٹیوں کے اس سے زیادہ دگنے دوں گی, اور میں بھی جو ہے نا سزائیں جب میری بیٹیوں کو ملے گی نا, تو میں چپ کر کے بیٹھوں گی, میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی, استاذہ کرام کو بلکہ سلوٹ کروں گی کہ واقعی آپ لوگوں کا حق بنتا ہے بچوں کو مارنا, ان پہ ظلم کرنا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے لازمی اس کا جواب دینا. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے چینل پر, اپنے اس کنٹینٹ پر میں نے کبھی کسی کو اتنا جو ہے نا برا نہیں کہا, میں نے کبھی کسی ٹیچرز کی انسلٹ نہیں کی, میں نے صرف ان لوگوں کی جن میں اس طرح کی کچھ میں نے چیزیں دیکھی ہیں, میں ان کو بھی برا نہیں کہتی. ان کے رویے, ان کے سلوک اور ان جو بچوں کے ساتھ وہ طریقے اپناتے ہیں, میں صرف ان کو برا کہہ رہی ہوں, کیونکہ اتنا حکم تو ہے ہی نہیں ہے قرآن مجید میں بھی کہیں بھی کہ ہم کسی انسان کو برا کہیں, ہم اس کی برائی کو برا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیچر جی نے مجھے جو ہے نا کمنٹ کیا ہے, صبح کے ٹائم بھی کیا ہے اور رات کے ٹائم بھی کیے ہیں, تو دیکھیں آپ نے کمنٹ تو جو ہے نا بڑے وہ کیے ہیں نا, آپ بڑی وہ کہہ رہی تھی نا علمہ فاضلہ بن کے مجھ سے بات کر رہی تھی, تو بعد میں آپ کو جواب بھی نہیں آیا کہ میں نے اب جواب کیا دینا. پھر آپ نے مجھے فضول لوگ کہہ کے تو آپ نے بات کو ختم کیا کہ میں فضول لوگوں کی ویڈیوز نہیں دیکھتی ہیں, پھر میں کمنٹس کا رپلائی نہیں کرتی. تو جو ہے نا مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے, تو جب انسان کسی سے بات کرتا ہے نا, تو اس کی بات یا اس کے لہجے سے اس کی تربیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے علم کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جس نے دینی علم سیکھا ہوتا ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ دنیا کا بڑا ہی عزت دار انسان ہوتا ہے, جس کو بات کرنے کی بھی تمیز ہوتی ہے, بات کرنے کی سینس بھی ہوتی ہے, اور وہ اللہ سے خاص طور پہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا, تو وہ نہ تو کسی کے اوپر اس طرح کے ظلم کرتا ہے, نہ ہی وہ سزائیں پیش کرتا ہے, کیونکہ جب اللہ اس کے لیے سزا مقرر کر دیتا ہے نا, تو پھر وہ سزا جو ہے نا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کاٹنی. ٹھیک ہے, اس لیے پلیز کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کریں, اپنے منہ سے وہ الفاظ نہ نکالا کریں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو, دوسرے کو دکھ پہنچے اور بچوں کو بھی تکلیف پہنچے, کیونکہ بچے بھی دل رکھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ استاذہ کرام کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے پیرنٹس کے حوالے سے بھی اور بچوں کے معاملے میں بھی. ٹھیک ہے, ہوپفلی آپ کو آج کا ولاگ ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.